بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں خوف الہی اور اس سے متعلق چند حکایات بیان کریں گے۔ جناب علامہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ 7ویں آسمان پر اللہ نے ایسے فرشتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ حالت سجدہ میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خائف ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس سے متعلق ایک حکایت ہے، ایک نوجوان ایک عورت کے دام محبت میں گرفتار ہوا۔ وہ عورت ایک قافلے کے ساتھ باہر سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس نوجوان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی رخت سفر باندھا قافلے کے ہمراہ ہو لیا۔ رات کے وقت قافلے نے جنگل میں پڑاؤ کیا، سب لوگ سو گئے۔ اس نوجوان نے اس عورت کو ڈھونڈ نکالا اور کہا، میں تجھ پر فریفتہ ہوں، تمہاری محبت مجھے قافلے کے ہمراہ کھینچی لیے آ رہی ہے۔ اس پر عورت نے کہا، جاؤ وہ بخوبی جائزہ لو کہ کوئی قافلہ میں جاگ نہ رہا ہو۔ نوجوان نے چکر لگایا اور تسلی کی کہ کوئی قافلے میں جاگ نہیں رہا، سب سو رہے ہیں۔ عورت نے دریافت کیا، تمہارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ نوجوان نے کہا، اللہ نہ تو کبھی سوتا ہے اور نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت نے کہا، اگر سو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ اس نوجوان نے جو ہی اس عورت کے یہ الفاظ سنے، وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے برے ارادے سے تائب ہو کر گھر کی راہ لی۔ جب وہ نوجوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ موت کے بعد کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا، ایک گناہ چھوڑا تھا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میرے سب گناہ معاف کر دیے۔ دوسری حکایت مجمع لطائف میں سے، بنی اسرائیل میں عابد تھا جس کی اولاد کثیر تھی، وہ بہت تنگ دست ہوا تو اس نے اپنی عورت سے کہا، جاؤ کسی سے کچھ مانگ لاؤ۔ عورت ایک تاجر کے گھر گئی اور کھانے کے لیے اپنا دست سوال دراز کیا۔ تاجر پر ہوس سوار تھی، اس نے کہا، تم میری خواہش پوری کر دو، جو چاہو لے لو۔ اس پر عورت نے گھر کی راہ لی۔ خالی ہاتھ دیکھ کر بچے بلکنے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر عورت بےتاب ہو کر تاجر کے ہاں چلے گئی اور کہا، اپنی خواہش پوری کر لو اور کھانا دے دو۔ تاجر جب آنے لگا تو عورت خدا کے خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ وہ بولی، مالک کائنات کے خوف سے لرزاں ہوں۔ تاجر نے کہا، عجیب بات ہے کہ اتنی تنگ دستی میں بھی اپنے رب سے ڈرتی ہو، ڈرنا تو مجھے اللہ کے عذاب سے چاہیے تھا۔ اور وہ نادم ہو کر تائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا یہ قصہ، آپ پر وحی نازل ہوئی جس میں حکم ربانی تھا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو، یہ بھی کہہ دینا کہ تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کے بعد پوچھا، اے شخص، تو نے کون سی نیکی کی ہے جس کا تجھے یہ انعام ملا ہے؟ تاجر نے متذکرہ والا قصہ کہہ سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میں اپنے کسی بھی بندے پر دوہرا خوف، دوہرا امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں عذاب سے بے خوف کر دیتا ہوں، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہ کر رنگ رلیاں مناتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر کے اس پر عذاب نازل کروں گا۔ دیگر ارشاد باری تعالیٰ ہے، دنیا میں لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اس مضمون کی دوسری آیت یہ بھی ہے، اگر تم مومن ہو تو تمہیں دنیا سے نہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کا بہت خوف کرتے تھے۔ اس میں کلام نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن حکیم کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن آپ نے ایک تنکا لے کر ہاتھ میں کہا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، دوسری کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جانتی۔ آپ مالک حقیقی کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے کہ آنسوں کے مسلسل بہنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اس طرح جیسے دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ دقائق الاخبار میں تحریر ہے، قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس پر اسے حکم جہنم ہوگا۔ اس پر اس شخص کی پلکوں کا ایک بال بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کرے گا، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آتش دوزخ حرام کر دیتا ہے۔
میں تیرے خوف سے رویا تھا، مالک یوم الدین کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا۔ یہ شخص اپنے رونے کے ایک بال کی بدولت جہنم جانے سے بچ جائے گا۔ اس وقت جبریل امین پکاریں گے، فلاں ابن فلاں اللہ کے خوف میں ایک بال کے رونے کی بدولت جہنم جانے سے بچ گیا۔ ہدایت الہدایہ میں ہے کہ روز حشر جب دوزخ کو لایا جائے گا تو اس سے یہ خوفناک آوازیں نکلیں گی جس کی بدولت لوگ اس پر سے گزرنے سے گھبرائیں گے۔ فرمان خالق کائنات ہے۔ جہنم کے قریب جب لوگ آئیں گے تو اس سے سخت گرم ہوا آئے گی اور ہیبت ناک آوازیں سنائی دیں گی۔ یہ آوازیں 500 سال کے سفر کی دوری سے بھی سنائی دیں گی۔ اس موقع پر ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ عین اس موقع پر دوزخ سے نہایت بلند آگ باہر برآمد ہوگی اور امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آگ سے کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ خیرات کرنے والوں، روزہ داروں اور اللہ کا خوف رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا۔ مگر آگ برابر بڑھتی جا رہی ہوگی۔ اس وقت جبرائیل امین حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پانی کا پیالہ پیش کریں گے جس کے چھینٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ پر ماریں گے اور وہ آگ بجھ جائے گی۔ آپ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، یہ پانی کیسا تھا؟ جبرائیل امین جواب میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ، آپ کے ان امتیوں کے آنسوں کا پانی تھا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتے رہے۔ مجھے ان آنسوں کے پانی کو پیش کرنے کا حکم ملا تھا تاکہ آپ آتش دوزخ کو بجھا دیں۔ اپنی حیات دینوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ اے میری دو آنکھوں، تم میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی؟ آہ، میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف ذوالجلال میں مکھی کے پر کے برابر کے آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے آتش دوزخ چھو جائے۔ جناب محمد بن منظر رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے خوف سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہا کرتے تھے، میں نے سنا ہے وجود کے جس حصے پر آنسو لگ جائیں گے اسے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنی خواہشات نفسانی کو روکتا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ خیال کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جس نے خود کو اپنے رب کے سامنے کھڑا خیال کیا اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھا اس کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ جو شخص عذاب الہی سے بچنا چاہے اور اللہ کی رحمت کا ثواب کا امیدوار ہو اسے چاہیے مصائب دینوی پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ظاہر الریاض میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ملائکہ ان کو طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، منبر رکھیں گے اور انہیں قسم قسم کی نعمتیں، کھانے اور پھل ان کے سامنے چنیں گے۔ جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، تم حیران کیوں ہو؟ یہ جنت جائے حیرت نہیں۔ اس وقت اہل ایمان عرض کریں گے، بار الہ، تو نے دیدار کا وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم ہوگا، چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ تو گناہ گار تھے، یہ تیرے دیدار کیسے کریں گے؟ انہیں حکم ہوگا، تم حجاب اٹھاؤ، یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے اور میرے دیدار کے طالب۔ اس وقت حجاب دور کر دیے جائیں گے اور اہل جنت اللہ کا دیدار کرتے ہی سربسجود ہو جائیں گے۔ پھر فرمان الہی ہوگا، سر اٹھا لو، بہشت دارالعمل نہیں دارالجزا ہے، اور اب وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ اہل جنت عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کیسے راضی نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہے جس کا نہ کسی آنکھ نے مشاہدہ کیا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل نے اس کا تصور گزرا۔ اس فرمان الہی سے یہی مقصود ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔